ایک خاتون کا فون خالد صاحب ذکر ہوا تھا، تو وہ خاتون کا فون آ گیا تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ کوئی ڈیجٹ ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں مل رہا تھا۔ آواز نہیں آئی۔ جی ہاں، جی ہاں، ہمارے یہاں پاکستان میں ملتان سے ہی تھیں وہ۔ آپ کا جو جواب آیا تھا اس تعلق سے حضرت، یہ روح کے تعلق سے ایک سوال آیا تھا یہاں سے۔ جی ہاں، وہ اچھا خاصا ایک طرح کا پیچیدہ سوال تھا، معلوم نہیں کہ جنہوں نے سوال کیا تھا ان کی تسلی بھی ہوئی یا نہیں، یا عمومی طور پہ جو آپ حضرات نے سنا ہے کچھ سمجھ میں آیا۔ عالم امر کی بحث ہے وہ تو۔ جی وہ الحمدللہ بہت بہت زبردست تھا مفتی صاحب۔ اب وہ دانش صاحب ابھی آئے نہیں ہیں یہاں پہ۔ دانش بھائی نے پوچھا تھا، ان سے میری بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں بہت اچھا آپ نے تفصیل سے آپ نے بتایا، بہت دل سے جواب۔ جی جی بہت گہرے سوالات تھے ان کے، اور یہ آپ کے ماحول اور معاشرے میں جو نسلیں پرورش پا رہی ہیں ذہنی آزادی کے ساتھ، یہ ان لوگوں کے سوالات، کیونکہ ہم لوگ نسلی طور پہ مسلمان ہیں، اور جو آباء و اجداد سے مل گیا بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، اس کے خلاف سوچنا بھی کبھی گناہ سمجھتے ہیں، اور پھر بسا اوقات ایمان کی علامت یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاموشی سے بس کام کرو۔ لیکن آپ کے ہاں بچے چونکہ وہ ان کا ٹکراؤ براہ راست کفر سے بھی ہے، پھر ذہنی آزادی بھی ہے، تو اس ماحول میں پھر ایسے گہرے سوالات آتے ہیں۔ یہ تو بھی وہاں بچوں کا علم پختہ نہیں ہے، وگرنہ اگر ان کے علم پختہ ہوں اور وہ پڑھی لکھی نسلیں جو آئندہ 20-50 سال میں آئیں گی، 2-3 جنریشنز کے بعد، ان کے سوالات بھی عجیب ہوں گے اور اسی سٹینڈرڈ کے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ان کے جوابات کوئی کیا دے گا۔ جی جی بھائی، وہ ہے سوال ہمارے سامنے ہی، لیکن اس پہ انشاءاللہ ایک دن گفتگو کریں گے۔ ایک وہ ہے، اور ایک خبر واحد کی حجیت ہے، کہ خبر واحد جو ہے اس سے کتنا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ پورا ایک سوال جو ہے وہ پورے ایک لیکچر کا متقاضی ہے کہ تفصیل سے بات کی جائے کہ خبر واحد جو ہے وہ فقہ میں بھی اور عقیدے میں بھی کیسے اساس بنتی ہے۔ اگرچہ اس کو ہم نے عقیدے کے بیان کے بالکل آغاز میں ریکارڈ کروایا ہے، حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے بھی اس پہ بحث کی ہے، اور خبر واحد پہ پرانی کتابیں آپ دیکھتے ہیں تو شاطبی ہیں، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب العلوم میں بحث کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کل اگر آپ فرق دیکھیں تو 193 برس بنتے ہیں، یعنی 11 ہجری میں انتقال ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 204 ہجری میں، تو اتنا فرق ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد کی حجیت اور ان چیزوں پہ بحث کی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اس کو بڑا اچھا لکھا ہے، اور پھر اسی طرح ہمارے یہاں اسلم جراج پوری اور پرویز، یہ جو مکتبہ فکر، یہ جس کی اصل شاخیں علی گڑھ سے پھوٹتی ہیں،
کہ علی گڑھ میں سر سید، ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کے ہاں بھی خبر واحد پہ تنقید اور یہ چیزیں ملیں گی، تو اس کا جواب ہے۔ اور ایک یہ کہ کسی کو کافر قرار دینے کا حق اسٹیٹ کو حاصل ہے یا نہیں، تو ان چیزوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور فرمائیے۔ صاحب نے سلام فرمایا تھا آپ کو، اچھا، علیکم وعلیکم السلام۔ سوال وہ پوچھ رہے تھے کہ کسی نے شاید ہمارے چچا ہیں وہ جا رہے ہیں عمرے پہ، تو جی، سر کہیں سے مسئلہ پتہ چلا کہ عمرہ کسی اور کے نام پہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے والد صاحب کے لیے عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا سکتا ہے؟ یہ اس موضوع پہ اگرچہ ہم نے ریکارڈ کرایا ہے جمعے کے بعد کے سوالات اور جوابات میں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کسی کی طرف سے کرنا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ وسیع موقف حنفی فقہا کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور کچھ مالکی بھی یہی مانتے ہیں کہ جتنی چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس اتنی چیزوں کا ایصال ثواب جائز۔ حنفی فقہا اس کی تخصیص نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی نیک عمل وہ آدمی کی اپنی ملکیت ہے اور وہ جب بھی چاہے اس کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکتا ہے، یعنی اس کے ثواب کو، اور اس ثواب کو اگر منتقل کرے گا تو اس کا اپنا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ مسلم کی روایت میں جہاں تذکرہ ہے روزہ دار کو افطار کرانے کا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگوں کو افطار کراؤ، اور پھر دودھ سے اور پھر لسی سے اور پھر پانی سے اور یہ ساری چیزیں آئیں۔ اس میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم کسی کو افطار کراتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کاٹے بغیر تمہیں بھی اجر دے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شمع روشن ہے، تو اس سے 1000 موم بتیاں بھی روشن کی جائیں تو اصل روشنی پہ تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا۔ حنفی فقہا اس کے قائل ہیں اور وہ اصل اس چیز کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ تو فرض نماز کے بھی ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو ثواب ملا فرض نماز پڑھنے کا، اور آپ نے کہا کہ اللہ جتنا مجھے ثواب ہے یہ میرے والد کو فلاں کو تو انہیں بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ تو حنفی فقہا کے یہاں بہت توسع ہے، اور عمرے کے بارے میں تو خیر حدیث میں بھی آیا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ نہیں کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانیاں بھی کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت پہ اگرچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بحث کی ہے، لیکن وہ چونکہ بنیادی طور پہ حنبلی ہیں تو حدیث میں جتنی 7-8 چیزیں آئی ہیں بس اسی پہ مانتے ہیں کہ یہ ہے جو ایصال ثواب ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لیے علم کا فرمایا ہے، پانی کے کنویں کا فرمایا ہے، تالاب پانی کے کنویں کا، اور پل، لوگوں کی کراسنگ کے لیے پل بنانا۔ ایسے ہی قرآن کریم اور اس طرح کی چیزیں، تو سرائے کا بنانا، 5-6 ہو گئی، 2 اور بھی، تو یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس حدیث میں جو آ گیا اتنا ہی۔ حنفی فقہا اس کی تعمیم کے قائل ہیں، عمومیت کے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو صرف مثال کے طور پہ کہا کیونکہ اس زمانے میں چیزیں ہی اتنی تھیں۔ اب آپ کسی بچے کو کمپیوٹر لے دیتے ہیں تاکہ اس کی تعلیم بہتر ہو سکے، تو اب کوئی کہے کہ حدیث میں کمپیوٹر کا دکھاؤ، تو کمپیوٹر کہاں سے لے آئیں گے؟ وہ تو اصول کے تحت بات ہوگی۔ ہمارے نزدیک اصول یہ ہے کہ نیکی کوئی بھی ہے اس کا ایصال کیا جا سکتا ہے۔ اسی ضمن میں عمرہ بھی آتا ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے اپنے زندہ والدین، وفات شدہ والدین، اپنے زندہ اعزہ، مردہ اعزہ، کسی کی طرف سے بھی عمرہ کرتا ہے، ہمارے نزدیک سب درست ہے۔ نفل حج کرتا ہے وہ بھی درست ہے۔
حج بدل بھی درست. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کرتے تھے. اور یہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، وہ ہر سال ایک قربانی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس روایت پہ بحث کیا اگرچہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کوشش کی ہے کہ اس روایت کو ضعیف وہ قرار دیں، مگر حقیقت میں ایسے نہیں ہیں، یہ صحیح چیزیں ثابت بھی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کا بھی موقف یہی تھا، وہ بھی ایسے کرتے تھے. تو یہ سب لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایصال ثواب کرتے تھے، موفق تھے، حنفی فقیہ ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، بڑی طویل عمر انہوں نے پائی. مفتی تو معمولی سی چیز ہوتے ہیں، ان کا بڑے اصحاب میں شمار ہوتا ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا، 100 سال سے بھی زیادہ عمر تھی، کسی نے پوچھا ان سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کرنا، حج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا 80 حج تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر چکا ہوں، باقی یہ مسئلہ آپ کسی اور سے پوچھو جائز ہے یا نہیں. مطلب یہ تھا کہ میرے حال کو دیکھو، اگر میں ناجائز سمجھتا ہوتا تو 80 برس معاذ اللہ اس گمراہی میں مبتلا رہتا. 20 سال کی عمر میں بھی انہوں نے پہلا حج اس نیت سے کیا ہو تو 100 سے تو زیادہ ان کی عمر تھی. تو اس سے کوئی حرج نہیں، کرنا چاہیے. کہاں خدا کی توفیق سے کبھی حرمین شریفین جانا ہوتا ہے تو نہیں، بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے سب کی طرف سے کرنا چاہیے. بالکل بالکل کیا جا سکتا ہے. حیات ہیں، قدرت رکھتے ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، وہ تو ایک تحفہ ہے جو آپ نے اپنی عزت احترام کے اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے کیا، یہ ہے بس. اس لیے کتنے ہی لوگ تھے جو حرمین شریفین میں رہتے تھے، اس کے باوجود لوگ ان سے محبت، اپنے شیخ سے تعلق کے اظہار کے لیے انہیں بتاتے تھے کہ حضرت ہم نے آپ کی طرف سے عمرہ کیا. شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ان کے متعدد خلفاء مکہ مکرمہ میں آتے تھے، عمرہ کرتے تھے شیخ کے لیے. تو شیخ فرماتے تھے یہ اصل تحفہ ہے میرے لیے جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے. اس سے کوئی حرج نہیں. طواف بھی کیا جا سکتا ہے، بہت. طواف مکہ مکرمہ میں پہنچ کے حقیقت میں وہ زیادہ کرنے چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہی دستور تھا، وہ آتے تھے ایک آدھ عمرہ کیا بس، پھر وہ جتنا عرصہ بھی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے وہ طواف کرتے رہتے تھے. تو اس لیے طواف کرنا یہ ایصال ثواب میں زیادہ بہتر اس معنی میں کر کے ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. مثلاً 10 آدمی اس نے لسٹ بنائی کہ ان سب کی طرف سے میں عمرہ کروں، تو عمرے کا کرنا ذرا دشوار ہے، اور 10 طواف آدمی چاہے تو ایک دن میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو کر سکتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے، خود کو بھی ثواب ملتا ہے اور دوسرے کو بھی. اور بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی جس کی طرف سے کرتا ہے نا، اس کے اثرات اور اس کے فیوزات اور برکات پلٹ کے اس کی طرف پھر آتے بھی، یہ بھی ہوتا ہے. یہ جنازہ اللہ کے اچھے بندوں کا پڑھنا، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک روح سے یہ کہتے ہیں کہ تم پہ 6 انعامات میں کر رہا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ بھی تمہارا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے ان سب کی مغفرت کرتی. کیونکہ یہ اصل میں تو مہمان اس کے تھے نا جس کا جنازہ پڑھنے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، خدا کے کسی اچھے بندے کے جنازے سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو گئے در حقیقت اس لیے تھے کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے زندہ لوگوں کو بھی بخش دے، ومیتنا، اور اللہ جو وفات پا گئے انہیں بھی بخش دے. لیکن ہوا الٹا معاملہ کہ وہ جس کی مغفرت کی دعا مانگنے گئے تھے، اللہ نے پلٹا کے کہا کہ یہ تو بخشا ہی ہوا ہے، جو تم آئے ہو اس کے مہمان ہو، اس کے احترام اور عزت کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو بھی سب کو بخش دیتے. تو یہ چیزیں ایسے ہوتی.
مسالک کا علم ہونا ضروری ہے، یہ بھی ایک چیز ہے کہ فتوے کے لیے مسالک کا علم ہونا چاہیے کہ شافعی حضرات نے کس پہ فتویٰ دیا ہے، اور جہاں ائمہ اربعہ کے مسلک سے خروج ہو جائے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی اسے نہیں مان رہا۔ پھر اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے مسلک کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا موقف اس معاملے میں کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آدمی کسی سے بھی جھگڑے، اس سے بتانا چاہیے کہ آپ کے مسلک کے مطابق یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے بس۔ کیونکہ دیندار طبقے میں اگر یہ شعور نہ پیدا ہو کہ ہمیں اپنے دوسرے فریق کی بھی بات سننی ہے اور تحمل کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے پر غور کرنا ہے، یا ہر ایک کو آزادی دینی ہے کہ اگر آپ کا مسلک ہے تو بسم اللہ آپ عمل کیجیے، دوسرے کے ذمہ مت لگائیے۔ اگر اتنی وسعت ظرفی نہیں ہوگی تو مذہب فساد کا باعث بنتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ یہ بہت بحث لڑائیاں رہی ہندوستان میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک دنگل برپا رہا اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے سے بھی باز نہیں آئے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم چونکہ حنفیوں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے لہذا تمہاری نماز تو ہوتی ہی نہیں۔ یا اللہ ادھر سے یہ تھے کہ تم پڑھتے ہو اور تم ایسے اور تم ایسے ہو گئے۔ اب آپ غور کریں کہ اس وقت پوری دنیا میں اہل حدیث حضرات خاص طور پہ جس شخص کے متعلق تسلیم کرتے اور ہمیشہ کہتے ہیں، اور یہ سعودیز خاص طور پہ جنہوں نے شاہ فیصل ایوارڈ بھی دیا البانی کو، ہمیشہ کہتے ہیں کہ البانی نے اس حدیث پہ یہ رائے، البانی یہ کہتے ہیں، البانی رحمہ اللہ، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ کے فتویٰ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہ، اور صاف لکھا اگر امام کے پیچھے کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہوگی۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کے بڑے کبار لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے بڑے تقویٰ سے نوازا ہے کی زیارت کرنی چاہیے، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، مولانا ارشاد الحق اثری رحمہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور بھی خدا ان کے علم میں برکت دے۔ انہوں نے کہا وہ اہل حدیث میں سے ہی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ اور لوگ کہتے ہوں گے، اصل جو اہل حدیث ہیں ان کا یہ مسلک نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں نا بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی۔ اس لیے لوگوں کو اپنا ہی مسلک معلوم نہیں ہوتا تو پھر وہ انکار کرتے ہیں۔ پھر کوئی بتاتا ہے اہل تشیع میں آج تک ایک مجتہد، غلام حسین صاحب سرگودا میں کچھ کتابیں ان کے مسلک کی چاہیے تھیں تو ماشاءاللہ ان کی لائبریری بہت بڑی، تو ہم نے ان سے جا کے کہا کہ حضرت آپ کے ہاں مسلکن جادو نہیں ہے، جادو کا وجود دنیا میں نہیں ہے۔ کہنے کے بالکل ایسے ہی، اور پھر ہنسے اور ہم سے کہا کہ یہ کسی سے پوچھا؟ ہم نے کہا جی جو بھی اہل تشیع میں ملا اس سے پوچھا، اس کا نہیں ہم تو نہیں کہتے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے ان کے عقیدے کی، وہ پڑھے لکھے انہیں معلوم ہے، باقیوں کو معلوم نہیں۔ یہ چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ تو آدمی جس کو بھی مسئلہ بتاتا ہے اس کے مسلک کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ جی اور ارشاد فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ ہیں برکات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی 100 روپے خرچ کرتا ہے اور کوئی چیز گھر کے لیے لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں اور سارا گھر اس چیز سے مستفید ہو جاتا ہے۔ اور خدا برکت نہ دے تو
मुमकिन है एक आदमी के लिए भी काफ़ी ना हो। बरक़ात में ये बात होती है, खुदा की तरफ से होती हैं। फिर जो आदमी ख़ुद होता है उस पर अल्लाह ताला मेहरबानी करता है। फ्यूज़ात में ये होता है कि फैज़ का लफ्ज़ बरकत के माना में भी इस्तेमाल होता है, मगर फैज़ का लफ्ज़ आम तौर पे आदमी ख़ुद भी जब अहल होता है ना तो उसे नसीब होता है। उसको फैज़ का मतलब है खुदा की तरफ से एक रहमत का आ जाना, या ये भी होता है कि वो तवज्जुहात से पढ़ता है। जिस सिलसिला नक्शबंदिया के मशाइख जो तवज्जो करते हैं ना, इसमें वो कहते हैं कि फैज़ जारी हो गया, यानी उस इंसान की नेकियां मुसलसल हुई, बरकतें भी और फ्यूज़ात भी। लुग़वी फ़र्क भी है और हकीकत में भी थोड़ा सा फ़र्क है, मगर ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ भी इस्तेमाल होते हैं। सही बुखारी में भी एक जगह आया, एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी थी। तो ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वग़ैरह महीने का जो सौदा ख़रीदने जाते थे तो उसे साथ ले जाते थे। वो छोटे सहाबी थे रज़ी अल्लाह अन्हु, ये उम्र में बड़े थे। तो उन्होंने सामान उठाना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, सामान नहीं, वो कोई और उठाएगा, मज़दूर उठाएगा। तो उन्होंने कहा कि हज़रत फिर आप मुझे लाते क्यों हैं, साथ क्यों लाते हैं? तो उन्होंने कहा जब तुम साथ होते हो ना तो वो सामान महीना भर चल जाता है। तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी थी, तो बरकत इतनी हो जाती है कि महीना पूरा गुजर जाता है, और जब तुम ना हो तो फिर महीने में कम पड़ जाती हैं चीज़ें। अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत दी जाती है। ये चीज़ें जो आलिम ग़ैब से नाजिल होती हैं, ये किसी की अक्ल में आएँ या ना आएँ, बहरहाल इनका अपना वजूद होता है। आज इतवार का जो सुबह बयान होता है उसमें हमने कहा है कि कभी कभी किसी शख्स के ख़ानदान से उठ जाने से जो मुसीबतें और परेशानियां आती हैं और जो बरक़ात उठ जाती हैं, गौर से आदमी मुशाहिदा करे तो फिर पता चल जाता है कि ये आदमी था जिसकी वजह से शर के दरवाज़े बंद थे। ये आदमी था जिसकी वजह से खैर जो थी वो आ रही थी। इसके चले जाने से ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ पेश आ गई। तो बज़ाहिर देखने में नहीं आती चीज़ें, लेकिन अल्लाह की तरफ से होती, ये है। और आप लोग कहिए, हमारे यहाँ तो डॉलर बहुत महंगा हो गया भाई, इकॉनमी का मसला हो रहा है हमारे यहाँ। आप हजरात का क्या ख्याल है, ये और महंगा होगा? जी हाँ, हमारे यहाँ ये है कि 190 तक लेके जाएं, लेकिन यहाँ होगा क्या? शलगम और इतनी यानी मामूली सब्ज़ियाँ जो मामूल के मुताबिक होती हैं, धनिया, बैंगन, ये चीज़ें 100-100 रुपये किलो मिल रही। और एक तरह की चीखो पुकार है लोगों में। आप हज़रात अगर पाकिस्तान में अपने यहाँ फ़ोन करते होंगे तो घर वाले बताते होंगे, ज़ाहिर है कि हम अपने मुल्क का मुकाबला आपसे तो नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में मुकाबला तो फिर बांग्लादेश से है या हिंदुस्तान से है। तो ये चीज़ें हो रही हैं।
آپ جب زیادہ علمی باتیں کرتے ہیں تو سچ پوچھیں مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ کیا یار آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور ایسے ہی. تو یہ ڈالرز کی باتیں تو ذرا آسان بھی ہیں اور دلچسپ بھی. بہرحال یہاں تو بہت زیادہ ایک لہر چل پڑی ہے مہنگائی کی. پیٹرول، ڈیزل، آئل. اور سب لوگ منتظر ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کرامت ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جب تک تم خود اپنی حالت نہیں بدلو گے ہم بھی نہیں بدلیں. قومیں جب تک اپنے لیے خود تبدیلی کے جدوجہد نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پڑی ہوئی کہ انہیں بدل دے. یہ بچوں کو آپ کسی کام پہ لگاتے ہیں، کسی تحقیق پہ، کسی چیز پہ، کوئی پروجیکٹ. چھٹیاں ہوں گی شاید آج کل. چھٹیاں تو انہیں کسی پروجیکٹ پہ لگا دیتے ہیں. جی بہت اچھا ہے، بہت اچھا. ہمارے یہاں پہلی مرتبہ یہاں پہ سمر کیمپ، ایک دوست ہیں انہوں نے بچوں کو بھیجا ہے. آج ترکی سے بھی کچھ بچے آئے. تو ہم نے یہاں ان کا حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا بندوبست کیا ہے. 2 مہینے ہمارے پاس رہیں گے کیونکہ ترکی میں ہم جب بھی گئے تو یہ شدید احساس ہوا کہ ان کے ہاں علم حدیث نہیں رہا. فقہ کا غلبہ ہے مگر حدیث نہیں رہی. تو ہم نے یہاں اساتذہ کو مقرر کیا ہے کہ ان بچوں کو حدیث پڑھائیں. اسی طرح جو سمر کیمپ میں ہم سے روزانہ 8-9 گھنٹہ گفتگو رہتی، ہم بھی باتیں کرتے رہتے. صاحب یہاں پر جی لوگوں کا بہت زیادہ حفظ کرانے کی طرف ہیں. جی اس وجہ سے لوگوں کا بہت زیادہ رجحان حفظ کرانے کی طرف ہے جی یہاں پر. اس جی وجہ سے ماشاء اللہ 150 سے زیادہ بچے جو ہے وہ حفظ مکمل کر چکے ماشاء اللہ، عربی کے ڈالس کے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے. جی لیکن ان آگے تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اور پھر وہ بچے اسکول سسٹم میں واپس چلے جاتے ہیں، پبلک اسکول سسٹم میں اور ریگولر اسکول سسٹم میں. تو ان کے آگے تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. بس ایک عالم دین آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ آپ لوگوں کی معراج تو حفظ ہی ہے، تو حفظ تک ہی جو ہے اس کے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں کچھ اس کا طریقہ کار کیا کیسا ہونا چاہیے. درس نظامی یا عالم کورسز یہاں پر جو علماء نہیں ہیں وہ باضابطگی سے چلانا بھی مشکل ہے. اور یہ بچے سارے وہ ہیں جو اسکول جاتے ہیں اور کالجز بھی جاتے ہیں. جی اس کا تو آسان طریقے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے ایک ایمرجنسی مجھے کال کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی، ایسی کال ہے تو میں 10 منٹ کے بعد پھر آ جاؤں، 7-8 منٹ کے بعد؟ جی ضرور. تو آپ رہیں گے پھر گفتگو کا سلسلہ جی ہم لوگ ہوگا؟ اچھا ہیں کیوں عرفان صاحب؟ ٹھیک ہے تو میں حاضر ہوتا ہوں. ربانی صاحب آ گئے. جی ان کا اصل میں ٹیکسٹ آیا، ان لوگوں نے ظہر پڑھنا شروع کر دی تھی تو اچھا شاید وہ 5 منٹ بعد جوائن کریں گے. اچھا ٹھیک ٹھیک. جی ویسے 10 منٹ ہو گیا ہمیں گئے ہوئے. جی جی حضرت ہم لوگ ایک آدھ سوال جی جی کہیے کہیے. حضرت کے دعا کے بارے میں ہے کہ دعا 2 مختلف
اسی کی حل کا توڑ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ موت اور رزق جو ہے وہ ایک اس کا تعین کر دیا گیا. تو اس بارے میں ذرا فرمائیے گا کہ اس کی حقیقت کا ذرا. حقیقت یہ ہے کہ تقدیر کی قسمیں ہیں. تقدیر کی ایک قسم مثلاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ دنیا میں جو بھی یہ کام کرے اسے یہ جزا دے دو. ایک قسم یہ ہے جو اللہ نے خود طے کر کے لوگوں کے حوالے کر دی، اس کا اتنا رزق ہے، اس کی اتنی عمر ہے، اور یہ آدمی نیک بخت ہے، نصیب اس کا اچھا ہے، بد بخت ہے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں. فرشتے اتنا ہی جانتے ہیں بس. حضرات انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں کے اعمال دیکھ کر حکم لگاتے تھے. فرشتوں کو بھی اس سے زیادہ معلوم نہیں. ایک اس سے بھی آگے کی چیز ہے، اور اس سے آگے کی چیز وہ صرف اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو میں کچھ فرشتوں کو کہہ رہا ہوں، پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب میں چاہوں گا تو تبدیل کر دوں گا. وہ رزق اور عمر جو اللہ کے اپنے علم میں ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے دعا سے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے گی یا یہ خود دعا مانگے گا. اس وقت اس کے حالات ایسے ہوں گے، ہم مزید کرم فرما دیں گے یہ کرنے کی. یہ ہوتا ہے. اس لیے جن لوگوں نے تقدیر پہ بڑی گہرائی سے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے جسے دعا نہ بدل دے. آپ اس سلسلے میں اگر وہ حدیث دیکھیں نا، اس پہ ہم نے پوری ریکارڈنگ کروائی ہے. جی جی صاحب فرمائیے. ایلس نے نوٹ جوائن کر لیا. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. وہ آپ حدیث اس کو سنیں، ہم نے وہ ریکارڈنگ بہت مدت پہلے کرائی تھی. 17 آدمیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں دیر سے تشریف لائے، اور پھر فرمایا تم جانتے ہو دیر کیوں ہو گئی؟ اور پھر فرمایا کہ میں تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اونگ آ گئی، اور اس حالت میں نے 17 آدمیوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر کیسے بدل دی. ان سب میں دعاؤں کا ذکر ہے، نیکیوں کا ذکر ہے کہ اس کی یہ نیکی آ گئی، اس کی یہ تقدیر بدل دی گئی. اس پہ موت آ رہی تھی تو فرشتے موت کے پہنچ گئے تھے، پھر ایک چیز آئی اور اس نے ہٹا دیا موت کو. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی ماں کی دعا ہے، اس نے کی تھی تو ہم نے اسے زندگی اور دے دی. تو یہ سارا مسئلہ اس نقطے پہ پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں آپ، انہوں نے ہمیشہ، یعنی ان کا مرتبہ اور مقام سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بشارت دی جنت کی، اس کے باوجود خدا کا خوف اور اللہ کی بے نیازی پہ نظر چلی جاتی تھی. جب بھی حرمین شریفین مکہ مکرمہ حاضر ہوتے تھے، کہتے تھے اللہ اگر عمر کی تقدیر میں یہ بات طے ہے کہ وہ کفر پہ مرے گا تو اللہ اسے اسلام سے تبدیل کر دے، اللہ اسے اسلام پہ موت دے. اور لفظ یہ آئے ہیں ان کے کہ اللہ اگر یہ طے ہے کہ عمر بدبخت ہے تو اللہ اسے نیک بخت کر دے. وہ خود بھی اسی تقدیر کے تبدیلی کے قائل تھے، اسی لیے تو اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے. اس لیے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے بس. اور خدا رزق بھی دے دیتا ہے، عمر بھی تبدیل کر دیتا ہے، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. رزق تو ایسی چیز ہے کہ انسان اسے سمجھ نہیں سکتا. اس کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں پائے گا. اس میں سے ایک رزق کا معاملہ بھی ہے. آپ غور کریں، وہ کسی آدمی کو ٹوکا تھا کہ وہ آیا تھا کسی بادشاہ کے پاس مدد دینے، بادشاہ کیا شاید ہارون رشید کے پاس. تو ہارون نے اس کی کسی حرکت پہ اسے ٹوک دیا کہ تم پیسے اور اس کی بات کرتے ہو اور تم اتنے بے وقوف. اس نے کہا اگر خدا رزق عقل کی بنیاد پہ تقسیم کرتا تو پھر واقعی میں مر جاتا، یا پھر تم مر جاتے. تو مطلب یہ تھا کہ اس سے بھی کہا کہ بے وقوف تو تم بھی ہو. آپ دیکھتے ہیں نہیں معاشرے میں ایک جسے محاورے میں کہتے ہیں نا، ایک ٹکے کی کوئی چیز اسے نہیں آتی، ایک ٹکے کا
بظاہر وہ آدمی نہیں ہوتا، اللہ نے مہربانی کی، کروڑوں میں کھیلتا ہے، اور اچھے خاصے عقل مند پڑھے لکھے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے جو کسی کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے، آ بھی نہیں سکتا، بس اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور خدا سے ایک ہی کام کرنا ہے، مانگتے رہنا ہے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں دیکھتے، دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک غنایا، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اتنا کچھ دے دیں کہ میں کسی کے سامنے سوال نہ کروں، وغنائے مولایا، اور اللہ جو میرے دوست ہیں انہیں بھی اتنا کچھ دے دے کہ وہ کسی سے مانگے نہیں۔ تو دوستوں کے لیے رزق کی دعا کرنا کہ خدا انہیں رزق دے تاکہ وہ اچھی جگہوں پہ اچھی چیزوں پہ خرچ کر سکے، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو فرما رہے ہیں، انہی کی تو دعا ہے۔ اس لیے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ جو معذور بچے ہوتے ہیں نا، یہ اور عورتیں اور ایسے جنہیں جاب نہیں ملتی، یہ خدا کے رزق کو کھینچ لیتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس معذور بچے کے والدین ایک وقت کھاتے اور ایک وقت ترستے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی اولاد دے دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے والدین پہ ترس کھایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترزقون بضعفائکم، تمہیں جو اللہ رزق دیتا ہے تو بعض لوگوں کو رزق اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کی نگرانی میں کمزور لوگ ہیں۔ وتنصرون علی اعدائکم، اور اللہ جو دشمنوں پہ فتح تمہیں دیتا ہے تو وہ اس لیے کہ تمہارے اپنے ساتھ بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مدینہ منورہ میں غریب لوگوں سے کہتے تھے مدد، اللہ سے دعا مانگنا کہ مجھے اس جہاد میں فتح نصیب ہو۔ تو اس لیے یہ رزق کے ذرائع ہیں۔ عورتیں ہمارے یہاں برصغیر میں آپ دیکھ لیں نہیں کماتی، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، گھر پہ ہی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے نا عمومی طور پر، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ اس لیے اس خوش فہمی میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ رزق میری وجہ سے، ہمیشہ سمجھتے ہی حال ہی بن جانا چاہیے کہ پتہ نہیں کس کے صدقے خدا کس کو دے رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ ہے بات۔ ایک تو فالو آن چھوڑا سا اس کا حصہ کہ درازی عمر کی دعا جو کرتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے، اور دوسرا سوال تھوڑا علیحدہ ہے کہ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، درازی عمر پہ۔ عمر کی درازی بھی اسی میں ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، موت کا وقت متعین ہوتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا ہوتا ہے اور پھر خدا خود ہی بدل دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق تو نص سے یہ بات ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ بلکہ اللہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، تو میں سمجھ گئی کہ الآن خیرہ، وہ جو آپ زندگی میں پہلے فرماتے تھے نا کہ ہر ایک کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو یہاں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، تو اب آپ کو اختیار ملا ہے، اسی لیے تو آپ فرما رہے ہیں کہ بلکہ اللہ آپ کے پاس آنا ہے، رفاقت اعلیٰ مطلوب ہے۔ عمر کا بھی یہی ہوتا ہے کہ عمر خدا کس کو کتنی دیتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی، اس کائنات میں انسانوں کی تخلیق سے پہلے بڑے دلچسپ واقعات ہوئے، اور بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ جب تمہارا عالم ارواح تھا تو یہ ہوا، روحیں پیدا کی گئیں تو یہ ہوا۔ ان میں ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہیں تمہاری ساری اولاد، آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تمہاری ساری اولاد ہے، اور یہ آخری روح تک پیدا کر کے کہا کہ یہ ہیں، اور فرمایا ان میں یہ جو روشن ہے نا، جو چراغ، جو روشنی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نبوت دیں گے، خلق خدا کی اصلاح کے لیے بھیجے۔ ان میں ایک چراغ بہت روشن تھا، اتنے روشن کو دیکھ کے اس روح کو آدم علیہ السلام بڑے خوشی، ان کا یار اب یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا بیٹا داؤد ہے۔
تو انہوں نے کہا میرے رب اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اس زمانے میں تو عمومی طور پہ لوگوں کی عمریں 100 سال ہوں گی، میرے اس بیٹے کی 60 سال تو یہ تو تھوڑی عمر ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، یہ تقدیر ایسی ہے جو ہم نے طے کر دی ہے اور ہم نہیں بدلیں گے۔ چپ ہو گئے۔ آخر باپ تھے نا، تو انہیں احساس ہوا کہ میرے اس بیٹے کی عمر اب کیا کروں۔ تو انہوں نے کہا اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے 40 سال انہیں دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں کر لو۔ اور پھر فرشتوں کو کہا کہ لکھو کہ آدم نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی زندگی کے 40 سال دیے، آدم کی عمر 1000 تھی اور 40 کم کر کے 960 برس اس کے رہ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ دستخط کراؤ آدم سے اور اس تحریر کو محفوظ رکھو۔ جب 960 برس پورے ہوئے تو آدم علیہ السلام فرشتے آ گئے۔ اب وہ فرشتے آئے جنہیں اس معاہدے کی خبر نہیں تھی، تو انہوں نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ 1000 سال کا وعدہ تھا، چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نسیہ آدم، یہ بھولنے کی عادت والد کو پڑ گئی ہے، فنسیہ ذریتہ، یہ عادت ان کی اب ساری اولاد میں چلے گی، ان کی اولاد بھی کہہ کے بھول جایا کرے گی۔ اور پھر فرمایا وہ تحریر لے کے، اب تحریر جب انہوں نے دیکھی اور دستخط دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسی دن کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اچھا تمہارے بیٹے کے تو 40 سال ہو گئے، چلو تمہیں بھی 40 سال اور دے دیتے، ان کی عمر بھی 1000 سال ہوگی۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے اور امتوں میں بھی یہ ہوتا ہے، موت طے ہوتی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ خدا نے کس وجہ سے، وہی بتا سکتی ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ کو بتایا نا 17 آدمیوں کی حدیث آئی ہے، یہ الترغیب و ترہیب میں بھی آئی ہے، اس پوری تفصیل سے ریکارڈنگ کرائی تھی، بہت مدت ہو گئی، وہ کہیں ڈھونڈ لیں، اگر مل جائے تو اسے سنیں گے۔ اس میں یہی ہے کہ زندگی ختم، اور ایسے بھی واقعات مل جائیں گے کہ کسی کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ تم مانگو، اس کی زندگی تو ہم دے دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے اپنے تجربے میں آیا کہ ایک بچہ، اس کی موت بالکل سب منتظر تھے کہ اب گیا تب گیا۔ صبح تو وہ خاتون آئیں اور فرمانے لگیں کہ مجھ سے کہا گیا ہے، یہ کیا بات ہے، وہ نہیں جانتی تھی، انہیں یہ حدیث پتہ ہی نہیں ہوگا اس حدیث کا بھی، تو یہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا آپ دعا مانگیں، اور دعا مانگی اور وہ بچہ شاید 25 برس مزید زندہ رہا۔ یہ ہمارے اپنے تجربے میں آیا اور پڑھا تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے یہ خدا کے اپنے فیصلے ہیں، یہاں انسانی عقل کام نہیں کرتی، ہوتا یہ ہے کہ دل کام کرتا ہے، عقل دل کے تابع ہو جاتی ہے، کسے محبت نہیں ہوتی، کبھی بھائی سے، کبھی بہن سے، کبھی اولاد سے، کبھی بیوی سے، ہر ایک آدمی کے اپنے اپنے طبعی رجحانات ہوتے ہیں۔ تو جب وہ صدق کے دل سے مانگتا ہے تو خدا اپنی تقدیر بھی بدل لیتا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خود اپنی زندگی کی کمی کی تمنا کرنا، دعا کرنا، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری، لیکن آخر پہ وہ حکمرانوں نے ظلم کیا، اس نے کہا میرے بیٹے کو آپ حدیث پڑھا دیں آ کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کا بیٹا آئے حدیث پڑھنے، یہ ایسا علم نہیں ہے کہ ہم بادشاہوں کے گھر پہ جا کر پڑھائیں۔ تو انہیں اندازہ ہوا کہ اب ان پر سختی ہوگی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، انہوں نے کہا اللہ زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے لیے اب تنگ ہو گئی ہے، تو اپنے پاس بلا لے۔ تو لیٹے اور انتقال ہو گیا۔ یہ بھی ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی بہت لوگ تھے جن کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ قرآن کریم نہیں آپ دیکھتے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، انہوں نے کہا پروردگار تو نے مجھے بادشاہت دی اور بڑا انعام فرمایا، خواب کی تعبیر کا علم دیا، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میرے سہارے، میری ملجا و ماوا، میرا آخری ٹھکانہ تو ہی ہے۔ اور اللہ اب وفات دے دے ایمان کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں، اور جو میرے باپ دادا ہیں
یعقوب علیہ السلام تھے، پھر ان کے والد اسحاق، پھر ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، دعا مانگی کہ اللہ میری روح ان کی روحوں میں ملا دے، انتقال کر گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کیا تھا آخری لیکن یہ ہوتا کیا اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہے، تاکہ جتنی اچھی زندگی گزاری ہے نا، اب جو دور آ رہا ہے شرارت کا، فتنے کا، کسی اور چیز کا، کہیں یہ بیچارے اس میں پھنس نہ جائیں، ان کی نیکی کوئی ضائع نہ ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی تو کیا ہونی، لیکن اس سے کم درجے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یکم محرم کو اگر ان کی شہادت ہوئی ہے تو 10 ذی الحج واپس آئے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو وفات میں کل ان کے 15 دن رہ گئے ہوں گے، بس اس سے زیادہ کیا۔ تو وہ واپسی پہ جو قافلہ تھا، ان کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امیر المومنین اکیلے لیٹے ہوئے تھے اپنے خیمے میں، اور میں نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، تو ان کا اللہ بہت اب عالم اسلام کی سرحدیں وسیع ہو گئیں، اور اللہ میری عمر بھی زیادہ ہو گئی، اور اللہ میں اب تھک بھی گیا ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں کسی کی محبت میں اسے حق سے زیادہ دے دوں اور کسی کے بغض اور نفرت میں اس کا حق مار دوں، اللہ یہ نوبت نہ آئے، مجھے بلا لیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اب امیر المومنین ہم میں زیادہ نہیں رہیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف، کتنے لوگ، عابس غفاری رضی اللہ عنہ نے موت کی دعا، کسی نے انہیں سمجھایا کہ ایسے نہیں کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا سچ کہتے ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان کی تھی، مجھے فرمایا تھا عابس اگر 6 چیزیں ہوں نا تو پھر موت کی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، جب تمہارے حکمران جو پرلے درجے کے بے وقوف ہیں وہ میری امت کو سنبھالنے لگ جائیں، بے وقوفوں کو حکمرانی مل جائے، اور جب میری امت میں جوا عام ہو جائے، شرطیں لگنے لگیں، اور جب انصاف بکنے لگے۔ بس 3 باتیں انہوں نے کہ ان کا بس یہ فرمایا تھا، 3 اور انہوں نے بیان نہیں کیا، ان کا مجھ سے فرمایا تھا کہ پھر موت کی تمنا میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آثار، قرائن، دعاؤں سے بدل جاتی ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا ہوگا ان کا یقیناً نام، بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو لکھوا رہے تھے وصیت، تو ان پہ غشی طاری ہو گئی، عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا اچھا میں نے کتنی وصیت لکھوائی تھی، تو پتہ چلا کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد خلافت، تو اس نے کاتب سیکٹری نے لکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کو دی جائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، فرمایا میں نے اگرچہ یہ لفظ نہیں بولا تھا لیکن تم جانتے ہی ہو میری مراد ان سے تھی، اور اچھا کیا تم نے لکھ دیا تاکہ امت محفوظ رہے جھگڑے سے۔ تو پھر انہوں نے کہا کسی کو بتانا نہیں ہے یہ، لیکن شدہ خبر باہر پہنچ گئی۔ یہ واقعہ ہے 32 ہجری سے پہلے کا، اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ 4-5 برس حیات رہی ہے ان کی زندگی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی، وہ مسجد نبوی حاضر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر شریف کے درمیان کھڑے ہو کے انہوں نے دعا مانگی، ان کا اللہ عثمان یہ چاہتے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ میں امت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، تو اللہ اس فیصلے سے پہلے ہی مجھے بلا لے۔ 6 مہینے بعد انتقال کر گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد تقریباً 4 سال اور زندہ رہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں، رزق بھی اور موت بھی خدا بڑھا دیتا ہے، ولیعذ باللہ کبھی کبھی ولیعذ باللہ گناہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے عمر ختم کر دی جاتی ہے۔ اچھا آخری بات آپ سے کہتے ہیں، ورنہ بڑے طویل موضوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی کو فاقہ آ جائے، تنگ دستی میں شدید مبتلا ہو جائے، اور وہ پھر کسی سے مانگے نہیں، تو اللہ 2 میں سے ایک چیز اس کے ساتھ کر دیتا ہے، اما غنی عاجل، یا تو اللہ پھر اس کے لیے پیسے کا بندوبست جلدی کر دیتا ہے کہ بس حد ہو گئی اس بیچارے کے ساتھ، اب اس سے دے دو، او بموت عاجل، یا پھر اللہ اس کی عمر کو ختم کر دیتا ہے کہ بس میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ نیکی، گناہ، ان چیزوں سے عمریں بڑھتی بھی ہیں، کم بھی ہوتی ہیں۔
اچھا اب کہیے دوسری بات. فرمائیے آپ کی بات پوری ہو جائے. جی ان سب وہ ایک اقبال کے فلسفہ عشق کی بات ہو رہی تھی. علامہ اقبال کا فلسفہ عشق فلسفہ جی جی اس میں وہ بزرگ یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ ان سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی کہ عشق کے لیے وجود کا تقاضا کیوں ہے اور پھر وجود میں موجودیت متقاضی کیوں ہے اور پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ تو چونکہ سب مسلمانوں کے ساتھ ساری صدیوں تک نہیں ہے تو پھر عشق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے عشق کیسے ہوئی. بہت اچھے. یہ آپ لکھ کے بھیج دیجئے. جی جزاک. ہاں اس پہ ہم نے بات شروع کی تو بہت طویل ہو جائے گی. ہمیں بھی ہم سے بات سمیٹی نہیں جاتی, ایسے ہی نالائکی ہے. آپ اسے لکھ کے بھیجئے. علامہ اقبال کا جو تصور عشق ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. رومی کے ہاں بھی ہے, رومی کے ہاں بھی ایسے ہی تصور عشق جو ان کے ہاں بڑی کام کی چیز ہے, روح ہے. عشق کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں رغبت اور محنت ملتی ہے تبھی کام ہوتا ہے. جس کام سے رغبت نہ ہو, بچے کو پڑھنے سے رغبت نہ ہو تو سر پیٹ لیں. اس کو رغبت ہوتی ہے سیر سے تو سیر کے لیے جاتا ہے, اور اس کے ساتھ محنت ہوتی ہے نا پھر جانے کی, اوروں کی بھی اس کی بھی. تو رغبت اور محنت سے ہی دین اور دنیا بنتے. تو رغبت اور کشش و عشقی کی ایک شاخ ہے. انشاءاللہ بات کریں گے, آپ سے بھیج دیجیے گا. شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں, مثنوی میں آیا نا, اے عشق تو زندہ رہ, دعا دی ہے عشق میرے سارے پاگل پن کا علاج کرنے والے. اے طبیب افلاطون و جالینوس ماں, اے میرے افلاطون اور جالینوس جیسے بڑے اطباء حکماء, ان کی دوا بھی تو تھا. بہت بہت زبردست کلام ہے اس میں. اچھا اور کون تھے, کوئی بات اور بھی تھی؟ سوال جو بچوں کی تعلیم کے سلسلے ہاں جی ہاں, اس کو شروع کرنا چاہیے. وہاں بھی الحمدللہ مدارس ہوں گے, لیکن آسان شاید یہ بھی ہو کہ آپ ہفتے میں 1-2 دن رکھیے, باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیجیے. کتابوں کا پڑھانا ہے, عربک اور پرشین کے بچوں کو پڑھانی چاہیے. آپ کہیں گے تو ہم یہاں سے اساتذہ متعین کر دیں گے, وہ باقاعدہ 45 منٹ 50 منٹ کا پیریڈ لیں اور بچوں کو پڑھائیں. صرف حفظ کافی نہیں ہے. حفظ جو ہے نا وہ تو بس ایک چیز ہے, اور جو آپ نے رٹا لگوا دی. بہت سے بچے نہیں یاد کر سکتے, ذہین بچے نہیں یاد کر سکتے. ذہین بچہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے سمجھاؤ تو یہ چیز ہے کیا. اسی لیے بہت سے ذہین بچے جن سکولز میں ہوتی ہے کہ یہ رٹا لگا لو کر ہی نہیں سکتے, نتیجہ یہ کہ فیل ہو جاتے ہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں بڑا نالائق ہے, نالائق نہیں ہے. اس کو اب ایک آدمی 100 مرتبہ سمجھائے کہ ویلاسٹی کیا ہے, وہ کہتا ہے ویلاسٹی ہوتی کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح, ایکسلریشن کیا ہے. تو بچے کو اگر کوئی گاڑی میں پاؤں رکھ کے ایکسلریٹر پہ بتا دے کہ بیٹے اسے کہتے ہیں, اب اس سے ساری زندگی یاد رہے گا. وگرنہ ایکسلریشن کی تعریف کرتے رہیے, بچے کو یاد ہی نہیں ہوتی. بہت سے ذہین بچے ہوتے ہیں نہیں حفظ نہیں کر سکتے. تو ایسے بچوں کے لیے کوشش بھی اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے, پلٹ دینا چاہیے. تو اس سے کتابیں پڑھانے کے لیے شروع کرنا چاہیے. آپ کہیں گے تو ہم یہاں آپ کو اساتذہ دے دیں گے, ہفتے میں 2 مرتبہ بچے سبق پڑھیں, پرشین پڑھیں, عربک پڑھیں. جب تھوڑی بہت ان کی بنیاد بن جائے نا
پھر انہوں نے آگے کی کتابیں پڑھائی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی اس نئی دنیا میں بہت زیادہ ضرورت ہے علماء کی، بہت زیادہ، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ہم آپ کو صرف اس کی ایک مثال دیتے ہیں، یہ دلی کے جو پنجابی سوداگران، آپ نے ان کا نام سنا ہو، ان کے آباء و اجداد ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے، رمضان آ گیا، رمضان میں حرمین شریفین میں آخری 10 سورتوں سے تراویح پڑھائی جا رہی، وہ ہلے ہوئے تھے دلی کے۔ قرآن کریم کا ختم، بادشاہوں کا زمانہ، مسلمانوں کا 27ویں کو یا 29ویں یا جو بھی تاریخ، اس پہ بڑا جشن یا جو کچھ بھی تھا، بڑی خوشی کہ قرآن کریم سننا، مسلمانوں کے تقریبات۔ تو انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین میں تو پتہ چلا وہاں حافظ ہی کوئی نہیں۔ یہ حال حرمین شریفین کا تھا۔ وہ دلی آئے اور سال 2 سال کے بعد حافظ لے گئے، وہاں انہوں نے مدرسہ شروع کیا اور وہاں کے عرب بچوں کو لے کے کہا قرآن یاد کرو، حفظ کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ پنجابی سوداگران جو ہیں، یہ اب تک یہ جو حرمین شریفین میں اب بھی ائمہ حذیفی ہیں اور یہ اور جتنے ہیں جن کا قرآن آپ سنتے اور بہت فخر کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ اس پودے کے پھل ہیں جو پنجابی سوداگران نے کبھی لگایا تھا۔ یہ عربوں کا کمال نہیں ہے، یہ پنجابی سوداگران کا فیض ہے۔ یہ انہوں نے کام کیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ چندہ کرتے رہے۔ حرمین شریفین کے نام پہ تو بہت لوگ چندہ دے دیتے تھے، انہوں نے پھر نتیجہ اس کا کیا کہ مختلف جگہوں پہ پراپرٹیز خریدیں، اور ان کا جو کرایہ آتا تھا نا، وہ کرایہ وہ حرمین بھیج دیتے تھے، کہتے تھے مدرسہ چلاؤ، پراپرٹی سے آتا تھا۔ ہمارے یہاں کراچی میں یہ کام اب بھی کر رہے ہیں پنجابی سوداگران، 16 کروڑ روپے ان کا بجٹ ہے۔ تو ان کے سیکٹری اس مرتبہ ملے اور کئی مرتبہ وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یکم رمضان کو شام کو ہمارے بینک میں 16 کروڑ پورے پہنچ جاتے ہیں اور اوپر بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے تو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے۔ یہ سب پنجابی سوداگران کا کام۔ اسی طرح آپ اب محنت کریں گے، وہاں کے بچے دین کو پڑھیں، اور پھر پوری جب انہیں کچھ شعور آ جائے پڑھنے کا ان چیزوں کا، تو پھر ان کے مستقبل کا پلان یہ کرنا چاہیے کہ بیٹے اسی کو پڑھو، وہ انگلش، عربی، فارسی ان چیزوں کو پڑھیں۔ آج سے 30 سال بعد، 40 سال بعد کون دین کی محنت کرے گا؟ کہاں تک لوگ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں نا، ان کا نقطۂ نظر ہی اور بدل جاتا ہے۔ اور جو مولوی صاحبان جنہوں نے امریکہ دیکھا ہی نہیں ہے، وہ بیچارے نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں کے مسائل کیا، یہ انہی بچوں نے حل کرنے۔ اس لیے بالکل اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ بچے ہفتے میں 2 بار ہی پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، لیکن پڑھیں سے۔ مفتی صاحب، یہ جو سمر کیمپ ہے اس کے اندر کتنی دیر کا یہ کیمپ ہے، اور یہ آگے بھی اگلے سال کرنے کا بھی ارادہ ہے مفتی صاحب؟ بھائی صاف سی بات ہے کہ سمر کیمپ میں جو بچے آئے ہوئے ہیں، یہ آئے ہیں 1 مہینے کے لیے، اور جن لوگوں نے بھی بھیجا اب ترک بھی بھیج رہے ہیں۔ اردگان جو ہیں ان کے سیکٹری ہیں عمر فاروق، تو ان کا آیا تھا میسیج کہ میں ان بچوں کو بھیج رہا ہوں اور انہیں پڑھاؤ۔ تو ہمارا وہ پرانا جانتے ہیں، ہمیں خیال تھا کہ ان بچوں کو حدیث پڑھانی چاہیے تاکہ ترکی میں کسی طرح حدیث کا علم لوٹے، حدیث شریف کی طرف وہ توجہ دیں، اور ایک جو جامد تقلید ہے وہ بھی ٹوٹے کہ احادیث پہ نظر ہونی چاہیے۔ تو ہمارے یہاں یہ انشاءاللہ رہیں گے 1 مہینے کا مطلب تقریباً 8-10 اگست تک یہ رہیں گے بچے، اور جو آئے ہیں ترک یہ تو 2 مہینے رہیں گے۔ یہ سمر کیمپ ہے۔ ہمارا خیال آئندہ سال بھی ہے کہ بچے آئیں سمر کیمپ میں، وقت یہاں گزاریں اور پڑھیں، اور کتابیں پورا ان کا ایک نصاب ہم نے مرتب کیا ہے چھوٹا سا، اور تقریباً 8 کے قریب اساتذہ صبح سے شام اور رات، اور پھر صبح بھی وہ پڑھانا، فجر سے بھی پہلے پڑھانا شروع کرتے ہیں، پھر اس کا ریسٹ ہے، ان کی اچھی خوراک ہے، یہ وہ۔ تو جو آئیں اور جو اس سمر کیمپ کو اگلے سال بھی منعقد کریں اگر ان کا ارادہ ہو، اور اس کا خرچہ بھی دیں۔
صحیح ہے نا، یہ بھی ایک پہلو ہے نا، ہم نہیں کر سکتے بھائی، بجائے اس کے کہ ہم اس فکر اور سوچ میں پڑیں، کیوں نہ ہم کچھ چیزیں اور ریکارڈ کرا دیں، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، کیا ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ اپنا خرچہ بھی برداشت کریں اور بھیجیں بچوں کو، بسم اللہ ہماری سر آنکھوں پہ، کیوں نہیں، ضرور پڑھائیں گے، بڑی خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی۔ ایک کام چن لینا چاہیے، وگرنہ آدمی کی اپنی صلاحیتیں ہی برباد ہو جاتی ہیں، آدمی خود اپنے ہاتھوں اپنی صلاحیتیں برباد کر دیتا ہے۔ اب ایک ہی وقت میں نے عالم دین بھی بننا ہے، میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، سیاحت بھی کرنی ہے، کتابیں بھی لکھنی ہیں، ایک کوئی ڈھنگ کا کام لے لے، بس بہت تیر مار لیا تو 2 کام لے لے، زندگی اس میں کھپا دینی چاہیے، پھر اس کام میں جو سے عروج حاصل ہوتا ہے نا، وہ کسی کو نہیں ہوتا۔ ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ آپ اپنے 2-4 بچوں کو یہودیت کے لیے وقف کر دیں کہ بیٹے یہودیت کو پڑھنا ہے، جیوز ہیں کیا؟ اس وقت آپ کبھی غور کیجئے گا، پوری امت میں ایک آدمی اتھارٹی نہیں ہے یہودیت۔ میں خود سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہودی نماز کیسے پڑھتے ہیں، اس نماز میں تغیر کب آیا ہے، ان کے ہاں دین میں اخلاقیات کا کیا مقام ہے، ان کے ہاں فتویٰ کیسے ہوتا ہے، یہودی جو ربائی ہیں وہ اجتہاد میں کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں ہیں نا۔ ہمارے ہاں پوری امت میں ایک فرد ایسا نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے کہ یہ آدمی ہے یہودیت پہ اس کا کہا ہوا مستند۔ محمد عوامہ ہیں، یہ پہلے سعودیہ میں تھے، پھر ترکی چلے گئے، سعودیہ میں بڑا سارے عوامہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اس وقت پوری امت میں حنفیت پہ مرجع ہے۔ حنفی فقہ کی کوئی چیز ان سے پوچھیں کہ اس کی اصل کیا ہے، بندہ آپ کو بتائے گا، حدیث میں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، اتھارٹی ہے نا، سند ہے۔ آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو وقف کریں کہ اس بچے نے صرف جوڈائزم کو پڑھنا، جیوز ہوتے کون ہیں، کیا ہوتا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، وہ کہاں سے چلے ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، ارادے کیا ہیں۔ 30 سال بعد بھی اگر کوئی آدمی ہو تو وہ رہنمائی کر سکتا ہے کہ جناب یہودیت یہ ہوتی ہے، آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں، ان کے ہمارے ساتھ مراسم ہیں نہیں ہیں، عیسائیت کے ساتھ ان کا کیا، بڑی چیزیں کھلتی ہیں۔ کہاں سے لائیں ایسے علماء؟ اور اسلام کے متعلق آپ کو اتنے لوگ ملیں گے۔ ہالینڈ میں ہم گئے تھے، لائڈن یونیورسٹی، لائڈن میں ایک صاحب ہمیں ملے اور تھے وہ عیسائی، اور اتنے مصروف تھے کہ ہم نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کچھ وقت چاہیے، تو انہوں نے سارا بیک گراؤنڈ معلوم کر کے جو پیغام لے کے گئے تھے، پھر کہا کہ میں 3 بجے اٹھتا ہوں اور 3:20 تک کافی پیتا ہوں فلاں جگہ لائڈن یونیورسٹی کا ایک کافی شاپ پہ، تو آ جائیے 20 منٹ بیٹھیں۔ ہم گئے اور انہوں نے مہربانی کی، 20 کی بجائے شاید زیادہ وقت دیا، 40-45 منٹ، لیکن بہت بہت معلومات تھی اسلام کے بارے میں، صحیح غلط کچھ بھی۔ آپ کے ہاں امریکہ میں وہ یونیورسٹی ہے نا، وہ مشہور فلسفی ہیں ان کے نام پہ، کیا نام تھا ان کا، کیلیفورنیا کے ساتھ، بھٹو صاحب بھی وہاں پڑھے ہیں، برکلے میں ایک تھے پروفیسر، 82 سال ان کی عمر تھی۔ ہم ملے تو اسلام پہ جو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا فلاں کتاب ہمیں نہیں ملی، ہم نے کہا دلی میں فلاں کتب خانے میں پڑھی ہوئی، بہت خوش ہوئے۔ اور پھر جو انہوں نے اپنے علم کا اظہار کیا، پتہ چلتا ہے نا کہ آدمی نے زندگی کہاں گزاری۔ ہمارے ہاں بہت سے بچے صرف معاشی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر اس بات کو برا نہ منائیں تو اب جو عمر کمانے کی آ گئی نا، اب چھوڑ دیں کہ ہم نے مولوی بننا ہے اور یہ چیز جو سنتے ہیں بس کافی ہے۔ اپنے بچوں پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ بیٹے آپ کو جیوز کو پڑھنا ہے کیا چیز، آخر کرسچینٹی کیا ہے۔ اب آپ ایک چیز دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودی عزیر کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے۔
کسی یہودی سے جا کے پوچھیے کہ تم، وہ کہے گا ہم نے تو سنا ہی کبھی نہیں۔ ہم دنیا میں کئی جگہ یہودیوں سے ملے، ان کا ہم نے سنا ہی نہیں۔ جامعہ الازہر گئے تو اسرائیل کے یہودی کچھ علماء، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کہا، ہم تو بھی مانتے ہی نہیں، یہ قرآن نے جھوٹ کہا، ولیعذ باللہ، ان کا تمہاری کتاب میں جھوٹ لکھا، ہم تو مانتے ہی نہیں۔ اپنے ہاں جب آ کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ چوتھی پانچویں صدی میں یہ فرقہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس زمانے کے مفسرین نے کہا ہمارے زمانے میں ایسے یہودی اب رہے ہی نہیں، وہ فرقہ ہی ختم ہو گیا جو کہتا تھا۔ قرآن نے جن یہودیوں کے بارے میں کہا تھا وہ اسی زمانے میں تھے۔ اب یہ ایک بات ہے، یہ بچے جب سنیں گے کہ قرآن میں جھوٹا، وہ کہیں گے کہ ہمارا تو کلاس فیلو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو عزیر کو کبھی بھی خدا کا بیٹا نہیں کہتے، اور تمہاری کتاب میں جھوٹ لکھا ہے، تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ اتھارٹی ہو نا جو یہودیت پہ، وہ کہے گا بیٹے بالکل اللہ نے جب کہا تھا اس وقت تھے، اب وہ فرقہ نہیں رہا۔ ایسی بہت سی چیزیں، ان کی نماز، ان کی عبادات، حتیٰ کہ اسرائیل میں اب تک خانقاہیں ہیں، اب تک خانقاہیں ہیں۔ یہ جو ترک بچے ہمارے پاس پڑھنے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا ہے۔ جس دوست نے بھیجا ان ترکوں کو، وہ ہم سے کہنے لگے کہ اردگان کی طبیعت خراب تھی، تو ٹرکش جو تھے انٹیلیجنس کے لوگوں نے رپورٹ دی، انہوں نے کہا اسرائیل میں یہودیوں نے آپ پہ جادو کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کے اثرات ہیں آپ، اور آپ مسلمان علماء کو بلائیں اور انہیں کہیں اس کا کوئی توڑ کرو۔ واللہ عالم انٹیلیجنس کی رپورٹ سچی تھی جھوٹی تھی کیا تھا، لیکن وہاں اب بھی ہے یہ چیز۔ آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا ہے، 3 دن پہلے، کہ اسرائیل یہودی ملک ہے، یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے 2-3 دن پہلے۔ ہم اس وقت بھی سوچ رہے تھے کہ انہوں نے تو کہہ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ہر وقت لعنت کرنے کے بجائے اس کو پڑھیں کہ ہے کیا۔ 2-4 بچے ہوں تو اتھارٹی ہوں دنیا میں کہ جو بات کرنی ہے اس سے پوچھو، یار وہ صحیح انفارمیشن دے گا۔ یہ کام کرنے کے تو آپ کبھی بچوں کے پڑھنے کا یا سمر کا کوئی بھی پروگرام بتائیں، ضرور بتائیے، مگر 1-2 مہینے پہلے۔ اسی طرح بچوں کو، ہم بھی آپ سے بات کر رہے ہیں نا، ایسے ہی ٹیچرز بچوں کو پڑھائیں۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ بچے کہاں جائیں گے؟ کیوں بیٹے، آپ لوگوں کا پڑھنے کا ارادہ ہے کچھ ہیں بچوں؟ جی انشاءاللہ ضرور ضرور پڑھیے۔ اچھا جناب، اب اجازت دیجیے، ہمارے یہاں تو جی فرمائیے۔ بہت نوازش، آپ کا شکریہ، آپ وقت نکال کے آتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، ہمیں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پہ جمع فرمائے اور عافیت دے، بس خدا ہر ایک کو خیریت سے رکھے۔ لیکن گزارشات پہ غور کیجیے گا کہ بچے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں ماسٹر بنے، کہ بس اس کا کہا ہوا یہ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔